मुकद्दस मती के मुताबिक। उसका छठा बाब, पहली 6 आयत और फिर 16वीं से 18वीं आयत। और यीशु मसीह ने कहा, खबरदार, अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए न करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरहे मत बजवा, जैसे रियाकार इबादत खानों में और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं, ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोजा रखे, सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे बदला देगा। पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। तशरीफ के बच्चे और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। मुझे खुदावन में अजीज भाई बहनों, आज से हम अपने रोजों का आगाज करते हैं और बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी वफादारी के साथ हम खुद भी गिरजा घर में आए हैं बमा अपने खानदान बच्चों के। तो ये कलीसिया हमें सिखाती है कि जब रोजे आते हैं तो हमने ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा की हजूरी में गुजारना। रोजों के अयाम में बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं, और इन रोजों के अयाम में हम कोशिश करेंगे कि जो सवालात आम तौर पर लोगों के ज़हन में होते हैं उनके जवाब या उन ईमान की सच्चाइयों को बयान किया जाए। तो आप किसी वक्त भी जो आपके ज़हन में सवाल होगा आप बाबूजी को बता सकते हैं, और फिर हर जुमे को कुछ सवालात का चुनाव करेंगे और फिर उनका जवाब दिया करेंगे। तो इस तरह हमें काफी रोजों के बारे में वजाहत मिल जाएगी। आज हम कुछ सवालों पर गौर करेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं। ये सबसे पहले है ऐश वेडनेसडे, राख का बुध। तो हम बुध को क्यों आगाज करते हैं और फिर पेशानियों पर राख क्यों लगाई जाती है?
पुराने अहद नामे में बुजुर्गों की रवायत और पुराना अहद नामा यहूदी रस्म रिवाज में हफ्ते में 2 बार रोजा रखा जाता था। कितने बार? हफ्ते में 2 बार। और वो दिन कौन कौन से थे? बुध और जुमा। बुध और जुमा। और अगर हम साल का अंदाजा लगाए, साल में जब कोई जुमा आता है या बुध आता है या इतवार आता है तो ऑलमोस्ट 52 ये दिन आते हैं, 52। और जब 2 दिनों को गिना जाए तो इसका मतलब है कि फिर साल में 104 रोजे, 104। तो ये फर्ज था कि आपने हफ्ते में 2 बार रोजा रखना है, और वो है बुध और इतवार, बुध और जुमा, बुध और जुमा। और जब हम अपने मसीही रोजों की बात करते हैं तो हमारे रोजे कलीसिया ने 40 मुकर्रर किए। 40 मुसलमानों के 30 हैं, हमारे 40। ये 40 का हिस्सा ये बाइबल मुकद्दस में बड़ा खास है। इसका कनेक्शन बाइबल के साथ है। हम देखते हैं कि नूह के दौर में जब तूफान नूह आया तो कितने दिन बारिश हुई? 40 दिन। तो ये है 40 दिन, 40 का हिस्सा। आसमान से 40 दिन मुसलसल बारिश हुई। फिर हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम बियाबान में 40 साल रहे। 40 साल, 40 साल का सफर किया, और फिर 40 साल जलावतनी में रहे। हजरत मूसा को जब 10 हुक्म मिले तो 10 हुक्मों से पहले उन्होंने 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर दुआ में गुजारा। 40 दिन, 40 रात। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा। 40 दिन का एक रोजा, 40 दिन का एक रोजा रखा। चुनांचे ये 40 का हिस्सा ये बाइबल मुकद्दस में बड़ा खास और अहम है। इसलिए कलीसिया ने हमारे 40 रोजे मुकर्रर किए। अब एक खास बात कि 40 यीशु मसीह ने 40 दिन और रात का एक रोजा रखा, तो कलीसिया में जो 40 रोजे हैं ये कहां से मुकर्रर हुए? ये किसने मुकर्रर किए? आजकल फेसबुक पर और यूट्यूब पर मैंने एक पादरी को सुना और उसने बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल ठीक बताया। और ये खुदा का शुक्र है कि अब प्रोटेस्टेंट लोग भी इस बात को मानने लगे हैं, और ये तारीखी बात है। तारीख को हम झुटला नहीं सकते।
مسیحیت میں اب تھوڑی سی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 64 عیسوی میں 64 خالی اس کے آگے 100 یا 1000 نہیں، آج کا جو دور ہے یہ 2025 ہے، 2025، لیکن میں بات کرنے لگا ہوں 64 عیسوی کی۔ 64 عیسوی میں 64 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک پرسیکیوشن کا دور تھا، مسیحوں پر اظہار ثانی آئیاں، اظہار ثانی، تکلیف، جہاں مسیحوں کو دیکھا جاتا تو ان کو مار دیا جاتا تھا۔ تو یہ پرسیکیوشن کا دور شروع ہوا 64 عیسوی میں، اور یہ چلا 313 تک۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑا لمبا عرصہ۔ یہ جنگ جو ہوتی ہے، جنگ تو 2-4 دن میں تباہی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اذیت، یہ قتل و غارت، یہ 64 سال سے لے کر 313 عیسوی تک چلی۔ اور 313 عیسوی میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا کانسٹنٹائن۔ یہ کانسٹنٹائن نے 313 میں مسیحوں کو آزادی دے دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسیحی ایمان جو ہے، اس کی بیوی نے کہا یہ خدا کی طرف سے مجھے رویا ہی ہے، اس کو تنگ نہ کرو۔ اور کانسٹنٹائن کی بیوی نے بادشاہ سے کہا کہ انہیں آزاد کرو، فری کرو، یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس نے 313 میں آزادی دی۔ اور پہلی بار ایک مسیحوں کی ایک کونسل بیٹھی، اور اس کونسل کو کہتے ہیں کونسل آف نائسیا یا نکایا کی کونسل۔ تو یہ جو نائسیا ہے یا نکایا ہے، یہ موجودہ ترکی میں یہاں پر جب پہلی دفعہ میٹنگ ہوئی تو بہت سارے ایمان کی سچائیاں بتائی گئی، اور ان سچائیوں میں سے رسولوں کا عقیدہ، اور ان موضوعات میں سے ایک موضوع روزے کا تھا کہ یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا، اور جب یہ قانون لوگوں پر لاگو کریں گے تو 40 دن کا روزہ رکھنا یہ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا، ہمارے تو لوگ مارے جائیں گے۔ 40 دن بھوک اور پیاس کے بغیر رہنا یہ تو مشکل ہے۔ اور اس کونسل میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 40 روزے مقرر کیے جائیں، 40 روزے مقرر کیے جائیں، اور 8 پہر کا روزہ، 8 پہر کا۔ یہ کونسل آف نائسیا، نکایا کی کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ 24 گھنٹوں میں ایک بار کھانا کھایا جائے گا، اور یہ قانون اب تک یہ چلتا جا رہا ہے۔ اب چونکہ کلیسیا کے پاس یہ اختیار ہے، باندھنے اور کھولنے کا اختیار ہے، یہ بھی کلیسیا نے، کیتھولک کلیسیا میں پوپ سلویسٹر نے اس کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں ویٹیکن کونسل کی، ویٹیکن کونسل دوم، یہ 1962 میں ہوئی، اور اس کونسل نے اور لچک پیدا کر دی اور سہولت، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے کھانا کھایا جائے اور پھر سورج غروب ہونے کے ساتھ روزہ کھولا جائے۔ تو اس طرح یہ قانون بھی رائج ہے،
اور یہ قانون آج بھی ہمارے لوگوں میں اس طرح کا، کچھ لوگ 8 پہر کا روزہ رکھتے ہیں اور کچھ 4 پہر کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی تعلیم ہمیں جو ہماری کونسل ہے، ویٹیکن کونسل، اس نے یہ حکم دیا۔ تو یہ چوائس ہے، لیکن ریاضت میں سے گزرنا یہ بڑا ضروری ہے، ریاضت میں سے گزرنا۔ جب ہم آج کی پاک انجیل پر غور کرتے ہیں تو ہمیں 3 باتوں پر زور دیا جاتا ہے، 3 باتوں پر۔ پہلی بات کہ ہم ان روزوں کے ایام میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ دعا۔ اور ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ آج کی اس عبادت میں معمول سے ہٹ کر زیادہ لوگ، پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ یوئیل نبی سب کو دعوت دیتے ہیں، کیا بڑے کیا چھوٹے، حتیٰ کہ جانور، چرند اور پرندے بھی جو جانور گھروں میں رکھے ہیں وہ بھی ریاضت کے عمل سے گزرے۔ شاید خداوند کو یہ ریاضت، یہ کفارہ، یہ توبہ پسند آئے اور خدا ہمیں آنے والے غضب سے بچا لے۔ تو ہم روزوں کے ایام میں دعا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، اور پھر جمعے کے روز جب ہم زیارت مقدسہ مریم جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی عبادتی پروگرام ہو ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ فرائیڈے کو ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، اسٹیشن آف دا کراس، صلیبی راستے کے 14 مقام۔ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ سال میں 1 بار اعتراف کا سیکرمنٹ حاصل کیا جائے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے اور ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یعنی دعا پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں کلام کی تلاوت بھی پڑھتے ہیں، گھروں میں گیت گائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے کانوں میں خدا کے کلام کی آواز، ہمارے کانوں کو برکت ملے، گیت کے ذریعے، پڑھنے کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے ہمارے بدن کو خدا برکت دے۔ تو یہ ہے دعا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں روزے کے عمل میں ہم گزرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ریاضت کے عمل سے گزرتے ہیں، اور یہ روزہ لازمی ہے، یہ روزہ فرض ہے۔ جب فقیہ اور فریسیوں نے یسوع سے سوال پوچھا کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے، اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے کیا وہ روزہ رکھیں گے، لیکن وہ وقت آئے گا کہ یہ روزہ رکھیں گے جب دلہا ان سے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے روزہ فرض کیا ہے، یہ لازمی ہے، کیونکہ یسوع کا یہ فرمان ہے کہ جب دلہا براتیوں سے جدا ہو جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ روزہ فرض ہے، اور ریاضت کے عمل میں سے گزرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں یسوع مسیح نے ان روزوں کے ایام میں وہ شیطان سے آزمائے بھی گئے، آزمائش بھی آئی، اور اس نے آزمائش پر فتح پائی، اور پھر صلیبی قربانی میں سے گزرے، تکلیف اٹھائی۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس تکلیف دہ عمل سے گزرتے ہیں تو یہ تکلیف دہ عمل یہ ہمیں یسوع کے ساتھ محو سفر رکھتا ہے۔ تو روزے میں، ریاضت میں، کفارے میں، اس عمل میں سے گزرنا یہ بڑا ضروری ہے۔
پھر تیسری بات ہم دیکھتے ہیں چیریٹی، خیرات. اور کلیسیا ان روزوں کے ایام میں ہر سال گلے یا لفافے دیتی ہے کلیسیا، اور پھر جو ہم بچت کرتے ہیں اپنے خاندان میں سے اپنی چیریٹی اس میں ڈالتے ہیں، اور وہ خیرات دوسروں کے لیے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم نے ان چھوٹوں میں سے ایک کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا. میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پینے کو دیا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑے پہنائے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے ہمسائے کو، ضرورت مند کی ضرورت کو جب پورا کرتے ہیں تو ہم اس طرح مسیح کی شریعت کو پورا کرتے ہیں. اور ہم آج دعا بھی کریں کہ خداوند خدا ہمیں یہ فضل عطا کرے تاکہ ہم ان روزوں کے ایام میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ریاضت کے عمل میں سے گزریں، اور ساتھ ساتھ اپنی گھریلو خیرات کو، اپنی دائیکی کو خدا کے حضور پیش کریں تاکہ یہ دائیکی، یہ ہمارا ہدیہ دوسرے کے لیے زندگی کا سبب بنے مسیح خداوند کے وسیلے سے. تو ابھی راکھ کو برکت دی جائے گی، اور یہ خواتین کے ماتھوں پر راکھ لگائے گی، اور ایک سسٹر اوپر چلے جائیں گے، بچوں کو راکھ لگائیں گے، 2 سسٹرز ادھر، میں اور بابو جی مرد حضرات کو راکھ لگائیں گے. تو ابھی راکھ کو برکت دی جائے گی. خدا تو فروتنی کو دیکھ کر ترس کھاتا اور کفارے پر نگاہ کر کے مہربان ہو جاتا ہے. مہربانی سے ہمارے التجاؤں کی طرف توجہ کر اور اپنے بندوں اور بندیوں کو الہی برکت کی توفیق عطا کر. جن کے ماتھوں پر راکھ لگائی جائے گی انہیں سچی توبہ کا فضل بخش دے. روزوں کی پابندی کرتے ہوئے صاف دلوں کے ساتھ تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کی یادگار منانے کے لائق ٹھہرے مسیح خداوند کے وسیلے سے. چلو صحیح. چلو کافی